وہ اس امت کا مفلس شخص ہوگا۔ کبھی تجزیہ کرنا اپنا کہ اگر میں پکا 5 وقت کا نمازی ہوں، کیا میں مالی معاملات میں لوگوں کے حق تو نہیں مار رہا؟ کیا میرے ملازم میری بد زبانی سے تنگ تو نہیں ہیں؟ کیا میری بیوی بچے میرے غصے سے سہمے ہوئے تو نہیں رہتے؟ کیا میں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوں؟ کیا میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں نے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی تو نہیں کر رکھی؟ اگر یہ گناہ حقوق العباد کے تمہارے اندر ہیں، یہ حقوق اللہ کی ساری نیکیوں کو اس حدیث کے تحت ریزہ ریزہ کر جائیں گے۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، اس سے بھی اگلی ہولناک بات، دلوں کو دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس کا حساب کتاب برابر نہیں ہوا ہوگا۔ برابری پر بھی جان چھوٹ جاتی تو شاید بچ جاتا۔ ایک آئے گا کہے گا اللہ نہیں ابھی میں باقی ہوں، میرا بھی حساب اس کی طرف ہے، میرا بھی کھاتے میں پیسے نکلتے تھے، یہ دبا گیا، میرے بھی اس نے دینے تھے۔ اللہ کہیں گے اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے بڑا سیانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا نیکی نہیں بچی تو کیا ہوا اللہ، میرے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں پھینکے جائیں۔ وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہ لے کے اپنے ساتھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ ہے جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، جو نامہ اعمال میں گناہ لے کے واپس لوٹا ہے۔